فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ جی، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی گروی رکھ کر اس کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ حضرات گرامی، واضح ہو کہ ایک ہوتا ہے گاڑی گروی رکھنا اور ایک ہوتا ہے گاڑی گروی رکھنے کے بعد اس کا استعمال کرنا۔ پہلی بات تو یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لے، گاڑی گروی رکھنے کی اجازت تو ہے، شرعی اعتبار سے کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو پیسوں کی ضرورت آن پڑی اور آپ کو رقم کی ضرورت تھی 50,000 روپیہ کی اور آپ کی گاڑی ہے 1,00,000 روپیہ کی۔ آپ نے کسی شخص سے کہا ہے کہ مجھے 50,000 روپیہ دے اور میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں، جب میں آپ کو پیسہ ریٹرن کر دوں گا، آپ کی رقم آپ کو واپس کر دوں گا تو آپ نے مجھے میری گاڑی دے دینا۔ یہ مارکیٹ کے اندر اور آج ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، جو عام ہو رہا ہے، اور اس تعلق سے ہم یہ بھی تحقیق کرنے کی ہمیں فکر نہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں۔ حضرات گرامی، پھر جو رقم دینے والا ہے، پیسہ دینے والا ہے، ایک پیسہ لینے والا ہے۔ پیسہ لینے والے کے پاس گاڑی ہے جو پیسے دینے والے کو گروی رکھ رہا ہے، یہ تو معاملہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ معاملہ گروی رکھ کر پیسہ لینا جائز ہے۔ گروی رکھنے کی وجہ واحد یہ ہوتی ہے کہ متعینہ وقت پر، جو وقت پر آپ نے رقم دینے کو کہا ہے، اس تاریخ پر اگر آپ رقم نہ لوٹائے تو سامنے والا شخص جس نے آپ کو رقم دیا تو وہ گاڑی فروخت کر کر یا گاڑی فروخت کرنے کی دھمکی دے کر اس طریقے سے وہ اپنی رقم لوٹا سکتا ہے۔ اس کی اس کو فل اجازت ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس گروی رکھا گیا ہے۔ اب حضرات گرامی، اب دوسرا مسئلہ یہ کہ گروی رکھنے والا جب گاڑی اپنے پاس گروی رکھتا ہے اور سامنے والے شخص کو رقم دیتا ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو یہ گاڑی کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بائک ہے، بائک کو کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے اور اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا کہ یہ میرے لیے چلانا جائز ہے یا نہیں۔ اب سنیے، اب وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، معاشرے کے اندر اور مارکیٹ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جس نے ہمارے پاس گاڑی گروی رکھا ہے، ہم سے پیسہ لیا ہے، وہ شخص خوشی سے کہتا ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور چلائیے، جب تک چلانا ہے، جب تک کہ میں آپ کو رقم نہیں دیتا تب تک آپ گاڑی کو چلا سکتے ہیں، یہ ہمارے طرف سے اجازت ہے۔ ہم اس سے اجازت لے لیتے ہیں اور وہ اجازت دیتا ہے، یہ بات طے ہوتی ہے ہماری۔ یہ معاشرے کے اندر اور مارکیٹ میں بات ہے جس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کی اجازت سے ہم چلا رہے ہیں، جبکہ مسئلہ ایسا جائز نہیں ہے۔ اب سنیے، اب جس نے گاڑی کو آپ کے پاس گروی رکھا ہے، گروی گاڑی کو رکھا ہے، جو شخص رقم دے رہا ہے اس نے لینے والی رقم، جو شخص رقم لینے والا ہے اس سے گاڑی اپنے پاس گروی رکھا ہے، تو سنیے، وہ گاڑی اس کے پاس امانت ہے، وہ گاڑی اس کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت اس پر لازم ہے، اس کی حفاظت اس پر لازم ہے، وہ اس کے پاس محفوظ رہنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ سامنے والا شخص جو پیسہ لیا ہے وہ خوشی سے رضایت دے کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے، اس نے سود کی، اس نے ربا سود کی اجازت دی ہے کہ آپ چلا سکتے ہیں، اور اگر وہ شخص چلاتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، تو گویا کہ اس نے سود لیا ہے، سود لیا ہے، چیز کو استعمال کر کر اس سے اپنا فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ سود ہو گیا جو شریعت میں جائز نہیں۔ احل اللہ بیع وحرم الربا۔
اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا یہ استعمال کرنا، بائک کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے۔ حضرات گرامی، اگرچہ وہ بخوشی، ایک بات تو پہلے یہ ذہن میں رکھے، کوئی بھی آدمی خوشی سے، رضائیت سے اجازت نہیں دیتا، وہ تو مجبور ہے نا، وہ مجبور ہے، آپ کی گاڑی، اپنی گاڑی آپ کے پاس رکھنے کے لیے وہ مجبور ہے، کیونکہ اس کو رقم کی ضرورت ہے، آپ اس کو رقم دے رہے ہیں تو وہ مجبوری میں چاہے کتنا بھی خوشی بظاہر چہرے سے دکھائے، لیکن وہ خوشی نہیں رہتی، وہ ناراضگی بھی رہتی ہے۔ اگر اتفاقاً بہت زیادہ پوری خوشی سے بھی وہ اجازت دے تو یہ اجازت اس کے لیے بھی جائز نہیں اور استعمال کرنے والے کے لیے بھی جائز نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھے، جو آپ نے رقم دیا، اب وہ شخص کہے کہ میں نے رقم دیا تو میرا فائدہ کیا؟ پہلی بات تو یہ سوچئے، وہ گاڑی کو گروی آپ کے پاس رکھ رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جب ان کو رقم دیتے ہیں، وہ قرض حسنہ کہلائی جاتی ہے، قرض حسنہ کہی جاتی ہے کہ متعینہ وقت پر، متعینہ وقت تک آپ کو میں قرضہ دے رہا ہوں، ایک بات یہ رہتی ہے۔ اگر وہ متعینہ وقت پر نہ دے، اس کا خوف ہو اور وہ تاخیر کرے، وقت پر نہ دے یا ڈبانے کا چکر یا ارادہ رکھتا ہو تو آپ گاڑی کی دھمکی یا گاڑی فروخت کر کر اپنی عین رقم نکال سکتے ہیں۔ آپ نے گاڑی کو استعمال نہیں کیا، آپ نے اس کو رقم دیا، یہ قرض ہے اور یہ انسان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ انسان جب کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کی طرف سے اس کو نعم البدل ملتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، لہذا امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھ میں آیا تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اللہ عمل کرنے والا بنائے۔